اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے پرسیدن شاہ اعظم مدعی نبوت کہ آن کا رسول راستیں باشد او ثابت شود با اوچا باشد کہ کسے را بخشد او یا بصحبت اور خدمت اوچا بخشش یا بند غیر نصیحت کے بزبان می گوید، یعنی بادشاہ کا نبوت کے مدعی سے دریافت کرنا کہ جو سچا رسول ہو اور ثابت ہو جائے تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بخشے، اور اس کی صحبت و خدمت سے وہ کیا بخشش پائیں گے سوائے اس نصیحت کے جو وہ زبانی کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اب تیری وحی سے فائدہ کیا ہے، یا جو نبی ہے اس کو کیا ملتا ہے، یا وہ بات کرنے میں کسی کو کیا دیتا ہے سوائے اس زبانی نصیحت کے کہ کر یا نہ کر، اس کی صحبت میں اس کی خدمت سے کیا نفع ہے، اور جو اس کے تابع ہو جائے اس کو کیا بلندی حاصل ہے۔ اس نے کہا وہ چیز کیا ہے جو اس کو حاصل نہ ہوئی، یا وہ کون سی دولت رہ گئی جو اس کو نہ ملی۔ میں نے مانا کہ یہ خزانے کے مالک کی وحی نہیں ہے، پھر بھی شہد کی مکھی کے دل کو وحی سے کم نہیں ہے، پھر بھی شہد کی مکھی کے دل کی وحی سے کم نہیں ہے، چونکہ اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی نازل ہوا ہے۔ اوحى الرب الى النحل، اس کی وحی کا گھر شہد سے بھر گیا ہے۔ اس نے اللہ عز و جل کی وحی کے نور سے دنیا کو موم اور شہد سے بھر دیا۔ یہ جو کہ ہم نے عزت بخشی ہے اونچا جاتا ہے، اس کی وحی شہد کی مکھی سے کب کم ہوگی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دونوں قسم کے شیطان نیکی کرنے والے پر غضبناک ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے اس مسخرے سے پوچھا کہ وحی سے صاحب وحی اور دوسروں کو کیا فائدہ ہے؟ ماننے والوں کو کیا بلندی حاصل ہوتی ہے؟ مسخرے نے کہا آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سا فائدہ ہے جو صاحب وحی کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس مسخرے نے کہا میں نے مانا کہ میری وحی وہ وحی نہیں ہے جو کسی بڑے نبی کے پاس آئی ہو، لیکن شہد کی مکھی کو جو وحی آئی تھی اس سے تو کم درجے کی نہیں ہے۔ وحی کے دو معنی ہیں، ایک تو وہ کلام خداوندی جو کسی فرشتے کے ذریعے کسی نبی پر نازل ہو، دوسرے معنی اشارے اور دل میں کسی بات کے آنے کے ہیں۔ مسخرے نے دوسرے معنی مراد لیے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرَةِ مِمَّا يَعْرُشُونَ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھیوں کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں سے اور درختوں سے اور ان سب چیزوں سے جن سے وہ چھپریاں بناتے ہیں گھر بنائیں۔ شہد کی مکھیوں نے اللہ تعالی کی وحی کے ذریعے ہی دنیا کو شہد اور موم عطا کیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بے شک ہم نے بنی آدم یعنی انسان کو بڑائی بخشی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کیا تو نے ہم نے تجھ کو سرید دے دی ہے، نہیں پڑھا ہے؟ کیا تو نے اعطینا کل کوثر یعنی ہم نے تجھ کو کوثر دے دی ہے، نہیں پڑھا ہے؟ پس تو کیوں خشک اور پیاسا ہے، یا شاید تو فرعون اور کوثر نیل کی طرح ہے۔ اے بیمار جو تجھ پر خون اور ناگوار بن گئی ہے، توبہ کر لے، خدا کے ہر دشمن سے بیزار بن جا جس کے قدوں میں آب کوثر نہیں ہے۔ تو جس کو کوثر سے سرخرو دیکھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج والا ہے، اس کی عادت اختیار کر تاکہ تو احب اللہ یعنی اس نے خدا سے محبت کی شمار میں آ جائے، کیونکہ اس کے پاس احمدی درخت کے سیب ہیں،
تو جس کو کوثر سے خشک لب دیکھے اس کو موت اور بخار کی طرح دشمن سمجھ، کیونکہ وہ ابو جہل یا ابو لہب ہے۔ تو اس سے بھاگ جا تاکہ مصیبت میں نہ پھنسے، خواہ وہ تیرا باپ یا ماں ہو، کیونکہ وہ دراصل تیرے خون پینے والا ہے، تیرا خون پینے والا ہے۔ اے بیٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھ لے کہ وہ پہلے باپ ہی سے بیزار ہوئے تاکہ تو ابغض اللہ یعنی اللہ کے سامنے اس نے خدا کے لیے بغض کیا بنے، تاکہ تیرے اوپر عشق کا رشک مصیبت نہ ڈالے جب تک تو لا اور الا اللہ نہ پڑھ لے گا، اس طریقے کا راستہ نہ پائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے تجھ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر حقیقتاً جنت میں ایک حوض ہے۔ یہاں اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اور باطنی فیوز مراد ہیں۔ شاید تو فرعون صفت ہے کہ تیرے لیے کوثر نہیں رہی، جیسا کہ فرعون کے لیے دریائے نیل کا پانی نہ رہا بلکہ خون بن گیا تھا۔ جو انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کوثر سے سیراب نہیں ہوا ہے، اس سے ہر شخص کو بیزار رہنا چاہیے۔ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوثر سے سیرابی حاصل کی ہے، تم اس کی عادت اختیار کرو۔ حدیث شریف میں ہے، امن حب للہ فقد استکمل الایمان، یعنی جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ جو شخص کوثر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید نہیں ہے، وہ ابو جہل اور ابو لہب صفت ہے، اس سے دور رہنا چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافر باپ آزر سے بیزار ہو گئے تھے۔ جب تو اللہ کے لیے کسی سے ناراض ہوگا تب عشق میں سچا ثابت ہوگا۔ یہاں شعر ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ لا سے غیر اللہ کی نفی اور الا اللہ سے اللہ کا اقرار مراد ہے۔ مومن میں جب دونوں باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جب ہی وہ سیدھے راستے پر سمجھا جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے داستان عاشق کہ با معشوق خود برمی شمرد خدمت ہائے، یعنی اس عاشق کی داستان جو اپنے معشوق کے سامنے اپنی خدمتیں اور اپنی وفاداریاں اور اپنی دراز راتیں شمار کر رہا تھا کہ ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں کو اور اپنی بے سر و سامانی اور عرصہ دراز کی جگر کی پیاس کو، اور کہتا تھا کہ مجھے اس خدمت کے سوا کچھ نہیں آتا ہے، اگر کوئی اور خدمت ہے تو مجھے بتا دیجئے، کیونکہ جو آپ کہیں گے میں تابع دار ہوں، خواہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں گھسنا ہو، خواہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح ناکے کے منہ میں جانا ہو، خواہ حضرت جرجیس علیہ السلام کی طرح 70 بار قتل ہونا ہو، خواہ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرح اندھا بننا ہو، اور انبیاء کی جاں بازی اور وفاداری کی تو گنتی ہی نہیں ہے، اور معشوق کا اس کو جواب دینا۔ داستان عاشق کے با معشوق خود برمی شمرد خدمت ہائے او وفا ہائے، خود را او شبہائے دراز تتجافى جنوبهم عن المداجع را او بینوائی خود را او جگر تشنگی روز ہائے دراز او می گفت کہ من جز این خدمت ندانم، اگر خدمت دیگر است میرا ارشاد کن کہ ہرچہ فرمائی منقادم، اگر در آتش رفتن ست چون خلیل علیہ السلام، او اگر در دہان نہنگ دریا افتاد نست
چون یونس علیہ السلام او اگر 70 بار کشتہ شدن ست، چون جرجیس علیہ السلام او اگر از گریہ نابینا شدن ست، چون شعیب علیہ السلام او وفا او جان بازی انبیاء را شمار نیست او جواب گفتن معشوق او را۔ ایک عاشق اپنے معشوق کے سامنے اپنا کام اور خدمت گنا رہا تھا کہ میں نے تیری خاطر ایسا ایسا کیا، اس جنگ میں تیر اور بھالا کھایا، مال گیا اور طاقت گئی اور نام گیا، مجھے تیرے عشق میں بہت سی محرومیاں ہوئیں، کسی صبح نے مجھے سوتے یا ہنستے نہ پایا، کسی شام نے مجھے باسر و سامان نہ پایا۔ اس نے جو بھی کڑواہٹ اور تلچھٹ پی تھی وہ اس کو ایک ایک کر کے گن رہا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام عشق خداوندی کی وجہ سے نمرود کی آگ میں گھسے، حضرت یونس علیہ السلام عشق کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں رہے، جرجیس علیہ السلام کو بار بار قوم نے شہید کیا، حضرت شعیب علیہ السلام عشق خداوندی میں روتے روتے اندھے ہو گئے تھے۔ میں کسی صبح کو نہ سو سکا نہ ہنس سکا اور ہر شام کو بے سر و سامان رہا، یہ عاشق کا مقولہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، احسان جتانے کے لیے نہیں بلکہ ظاہر کر رہا تھا، محبت کی سچائی پر سینکڑوں گواہ، عقل مندوں کے لیے ایک اشارہ کافی ہے، اس سے عاشقوں کی پیاس کب بجھتی ہے۔ وہ بلا تکلف بات کو دہرا رہا تھا، مچھلی نہر پانی کے بدلے اشارے پر کب بس کرتی ہے، پرانے درد سے متعلق سینکڑوں باتیں کہہ رہا تھا، شکایت میں نے ان میں سے پوری ایک بھی نہیں کہی ہے، اس کے اندر ایک آگ تھی اور نہ جانے کہ کیا ہے، لیکن وہ نہ جانے، اس کے اندر ایک آگ تھی، وہ نہ جانے تھا کہ کیا ہے، لیکن شمع کی طرح اس کی سوزش سے رو رہا تھا۔ رونے کے بعد اس نے کہا، یہ سب کچھ ہوا لیکن اب بتا تو اچھا دوست ہے، تو جو کچھ کہے میں جان سے حاضر ہوں، تیرے حکم پر میں نے سر اور پاؤں رکھ دیا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں کودنا ہو، اگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح میرا خون بہانا ہو، اگر میں روتے روتے حضرت شعیب علیہ السلام کی طرح اندھا ہو جاؤں، اگر حضرت یونس علیہ السلام کی طرح مچھلی کے پیٹ منہ میں چلا جاؤں، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح تو مجھے کنویں اور قید خانے میں ڈالے، اگر تو حضرت مریم علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مجھے فقیر بنائے، میں منہ نہ موڑوں گا، میں تجھ سے روگدانی نہ کروں گا، میری جان اور جسم تیرے حکم کے لیے ہے۔ معشوق نے کہا، یہ سب کچھ تو نے کیا لیکن کان کھول لے اور خوب سمجھ لے کہ جو دوستی اور عشق کی جڑ ہے تو نے وہ نہیں کیا، جو کچھ کیا وہ شاخیں ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اپنی تکالیف احسان جتانے کے لیے نہیں گنا رہا تھا بلکہ اپنی محبت کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، لیکن عاشق کا مزاج تفصیل کو چاہتا ہے۔ عاشق اپنے شکوے مقرر بیان کرتا ہے، مچھلی پانی میں غوطہ لگا کر مطمئن ہوتی ہے۔ اس عاشق نے اپنے درد سے متعلق سینکڑوں باتیں عاشق کو سنائیں، جن میں سے میں نے ایک بھی پوری نہیں بیان کی ہے۔ اس عاشق میں ایک آگ لگی ہوئی تھی جس کی حقیقت کو وہ نہ سمجھ سکتا تھا، ہاں اس کی گرمی سے شمع کی طرح آنسو بہا رہا تھا۔ عاشق نے کہا، میں یہ مصائب تو برداشت کر ہی رہا ہوں، اب جو حکم ہو اس کے لیے میں آمادہ ہوں۔ اگر حکم ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں کود جاؤں، تو چاہے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح مجھے قتل کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فقر مشہور ہے، میں تیرے کسی حکم سے منہ نہ موڑوں گا۔ معشوق نے عاشق کی تمام تکالیف سن کر کہا کہ تو نے یہ سب کچھ کیا لیکن جو عشق کا اصل تقاضا ہے وہ نہ کیا۔ عاشق نے کہا، وہ کیا ہے؟ معشوق نے جواب دیا کہ وہ اپنے آپ کو فنا کر دینا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اس سے عاشق نے کہا فرمائیے وہ جڑ کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی جڑ مرنا اور فنا ہونا ہے۔ تو نے سب کچھ کیا، تو مرا نہیں، زندہ ہے۔ ہاں مر جا، اگر تو جان کو فنا کرنے والا دوست ہے۔ اگر تو مر جائے گا مکمل زندگی حاصل کر لے گا، حشر تک تیرا نیک نام زندہ رہے گا۔ جب مدہوش عاشق نے یہ سنا، جان اور جسم سے ایک ٹھنڈی آہ بھری، اسی وقت لیٹ گیا اور جان دے دی۔ ہنسی خوشی پھول کی طرح سر دے دیا۔ وہ مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے اسی پر وقف رہے گی، جس طرح بلا تکلف عارف کی عقل اور جان۔ چاند کی چاندنی آخر کب آلودہ ہوتی ہے؟ خواہ وہ چاندنی ہر نیک اور بد پر پڑے، وہ سب سے پاک رہ کر چاند کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالی کی جانب عقل اور جان کا نور، پاکی کی صفت چاند کی روشنی پر وقف ہے، اگرچہ اس کی چمک راستے کی نجاستوں سے ہے۔ ان راستے کی نجاستوں اور گندگی سے نور کو برائی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو لوٹ جا، یعنی ارجعی۔ سورج کی روشنی نے سنا، وہ فوراً اپنی اصل کی طرف لوٹ آئی۔ نہ اس پر بھٹیوں کا عیب رہا، نہ اس پر باغوں کا رنگ رہا۔ آنکھ کی روشنی آنکھ کی طرف لوٹ آئی۔ جنگل اور میدان اس کے تصور میں رہ گئے، جبکہ اس ویرانے سے اس کا نور واپس ہو گیا۔ آنکھ کے جنگل میں انتظار رہ گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، عاشق نے معشوق کی جب یہ باتیں سنی، ایک ٹھنڈی آہ کی اور جان دے دی۔ اس عاشق کی موت کے وقت کی مسکراہٹ ابدی ہے۔ عارف کی روح کی مثال چاند کی چاندنی کی طرح ہے۔ جس طرح چاندنی خواہ وہ گندگیوں پر گزرے تو پاک صاف رہتی ہے، یہی حال عارف کی روح کا ہے۔ چاندنی بہر صورت پاک رہ کر چاند کی طرف لوٹ جاتی ہے، اسی طرح عارف کی روح پاک و صاف رہ کر خدا کی طرف واپس ہو جاتی ہے۔ جن نجاستوں پر سے چاندنی گزری ہے، ان کا وہ کوئی اثر قبول نہیں کرتی ہے۔ عارف کی روح نفس مطمئنہ ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اے نفس مطمئنہ، تو راضی اور پسندیدہ ہو کر اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اس روح عارف پر دنیا کے اچھے برے کا کوئی اثر نہیں رہتا ہے۔ عارف کی روح کی واپسی کی دوسری تدبیر ہے کہ آنکھ کی روشنی آنکھ میں واپس آ جاتی ہے، تو اب دیکھنے والی نگاہ میں وہ جنگل نہیں رہتا، بلکہ محض دماغ میں اس کا تصور رہ جاتا ہے۔ اب آنکھوں میں صرف اس چیز کا صرف انتظار رہ جاتا ہے، اور وہ ویرانہ نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے یک پرسید از عالم عارف کہ اگر در نماز کسے بگرید با آواز، او آہ او نوحہ کند نمازش باطل شود، یا نہ جواب داد کہ نام آن آب دیدہ است تاکہ آن گرنیدہ چہ دیدہ است، اگر شوق خدا دیدہ است او می گرید، یا از پشیمانی گناہ نمازش تباہ نشود، بلکہ کمال گیرت کے لا صلاتی الا بحضور القلب، و اگر رنجوری تن یا فراق فرزند دیدہ ست نمازش تباہ شود کہ اصل نماز ترک تن است، او ترک فرزند ابراہیم علیہ السلام او کہ فرزند را قربان می کرد، از بہر تکمیل نماز او تن را با آتش نمرود می سپرد، او امر آمد پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم را بدیں خصال کہ فتبعوا واتبع ملت ابراہیم حنیفا قد كانت لکم اسوة حسنة فی ابراہیم،
یعنی کسی شخص نے ایک عارف عالم سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص نماز میں آواز اور آہ سے روئے اور نوحہ کرے اس کی نماز باطل ہوگی یا نہیں؟ اس نے جواب دیا اس کا نام دیکھے ہوئے کا پانی ہے، تو یہ کہ رونے والے نے کیا دیکھا ہے؟ اگر اس نے اللہ تعالیٰ کا شوق دیکھا ہے وہ روتا ہے، یا گناہ کی پشیمانی سے نماز تباہ نہ ہوگی بلکہ کمال حاصل کر لے گی، کیونکہ نماز نہیں ہوتی مگر حضور قلب سے۔ اور اگر اس نے جسمانی تکلیف یا اولاد کی جدائی دیکھی ہے اور اس کی نماز خراب ہو جائے گی، کیونکہ اصل نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جسم اور اولاد کا ترک کرنا ہے، کیونکہ وہ نماز کی تکمیل کے لیے لڑکے کو قربان کر رہے تھے اور جسم کو نمرود کی آگ کے سپرد کر رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی خصلتوں کا حکم ہے، کیونکہ تم اتباع کرو اور اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا جو کہ حنیفیہ ہے، بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اچھا نمونہ ہے۔ ایک شخص نے چپکے سے مفتی سے دریافت کیا اگر کوئی نماز میں آواز سے روئے وہ اس کی عمدہ نماز باطل ہو جائے گی یا اس کی نماز جائز اور مکمل ہوگی؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی نماز میں روئے اور آہ و نوحہ کرے تو نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ گریہ کو آب دیدہ کہتے ہیں، یعنی دیکھے ہوئے کا پانی۔ تو اب یہ تحقیق کی جائے گی کہ اس نے کیا دیکھا ہے جس کی وجہ سے یہ آنکھ کا پانی بہا ہے۔ اگر اس نے خدا کا خوف اور شوق دیکھا ہے اور گریہ اور نوحہ ہے تو یہ تو نماز کا کمال ہے، اور اگر اس نے مرض یا بیٹے کی جدائی دیکھی ہے اور اس سے یہ پانی آنکھ سے بہا ہے تو نماز خراب ہو جائے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ فرمایا اس کا نام دیکھے ہوئے کا پانی کیوں ہے؟ غور کر اس نے کیا دیکھا ہے اور رویا ہے۔ آنکھ کے پانی نے پوشیدہ طور پر کیا دیکھا ہے جس سے وہ اپنے چشمے سے رواں ہوا ہے؟ اگر دراز گریہ اللہ تعالیٰ کے شوق سے کرتا ہے یا عاجزی میں کسی گناہ کی شرمندگی سے، اگر اللہ کا خوف ہے تو رونا بہتر ہے، کیونکہ وہ تیرا پانی آگ کو بجھانا ہے۔ اس کی نماز یقیناً کمال حاصل کر لے گی، وہ لامحالہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے گا۔ اگر اس نیاز مند نے اس عالم کو دیکھا ہے تو رونے سے اس کی نماز رونق حاصل کر لے گی، اور اگر جسم کی بیماری اور درد اور رنج سے ہو تو دھاگا ٹوٹا اور تکلا بھی۔ اگر اس نے اولاد کے رنج میں فریاد کی ہے کہ رنج سے اس کا دل اور جان درد مند ہوئے تھے تو اس کی نماز 2 جو کی قیمت کی نہیں ہے، کیونکہ اس کا دل غیروں میں پھنسا ہے، تو اس کی نماز بلا شبہ فاسد ہو جائے گی، اس کا رونا بھی بے نتیجہ ہوگا، کیونکہ نماز کی اصل جسم کو ترک کرنا ہے، نیاز مندی کی وجہ سے اپنے آپ کو اور اولاد کو ترک کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھ لے، اولاد کو قربان کر دے، مردود نمرود کی آگ پر جسم کو رکھ دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے بزرگ تو سمجھ لے کہ رونے اور رونے میں بے حد فرق ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یہ غور کرو کہ وہ کیوں رویا ہے، یعنی شوق و خوف خداوندی کا عالم۔ اگر رونے کا سبب کوئی بدنی تکلیف یا رنج ہے تو سب کچھ ضائع ہو گیا، دھاگا بھی ٹوٹا اور تکلا بھی ٹوٹا، یعنی سب کچھ تباہ ہو گیا، کیونکہ اس حالت میں اس کا دل اللہ کے غیر سے وابستہ ہے۔ اس آہو بکا سے نماز بھی ٹوٹی اور اس سے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچا، اس لیے کہ اصل نماز تو یہ ہے کہ انسان اس میں غیر اللہ سے بالکل غافل ہو جائے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے معاملے میں اپنی اولاد اور جان کی پرواہ نہ کی۔ خلاصہ یہ سمجھ لو کہ رونے اور رونے میں بہت فرق ہے۔ ایک رونا نماز کی روح ہے، دوسرا رونا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مرید درآمد بخدمت شیخ۔ او عظیم شیخ پیر مسن نمی خواہم بلکہ پیر عقل و معرفت اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام است در گہوارہ او یحییٰ علیہ السلام ست در مکتب کودکاں مرید شیخ را گریاں دید او نیز موافقت کرد او بگریست چون فارغ شد او بدر آمد مرید دیگر کے از حال شیخ واقف تر بود از سر غیرت در عقب او نیز بیرون آمد گفتش کہ اے برادر من ترا گفتہ باشم اللہ اللہ تا نیند دیشی و نگویی کہ شیخ می گریست من نیز می گریستم کہ 30 سال ریاضت بے ریا باید کرد او از عقبات و دریا ہائے پر نہنگ او کوہ ہائے بلند پر شیر او پلنگ می باید گزشت تا بداں گریائے شیخ برسی نہ رسی اگر برسی شکر زویت لی الارض بسیار گوئی کہ آن جائے شکر ست کہ آن گریا حضور قلب باشد۔ یعنی ایک مرید ایک شیخ کی خدمت میں پہنچا اور اس شیخ سے میری مراد دراز عمر بوڑھا نہیں ہے بلکہ عقل و معرفت کا بوڑھا، اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں اور یحییٰ علیہ السلام بچوں کے مکتب میں ہوں۔ مرید نے شیخ کو روتے دیکھا، اس نے بھی موافقت کی اور رو پڑا۔ جب وہ فارغ ہوا اور باہر آیا، دوسرا مرید جو شیخ کے حال سے زیادہ واقف تھا، غیرت کی وجہ سے وہ بھی پیچھے پیچھے باہر آیا۔ اس نے کہا اے میرے بھائی، میں تجھ سے کہتا ہوں خدا کے لیے نہ سوچنا اور نہ کہنا کہ شیخ روئے۔ میں بھی رویا کیونکہ 30 سال بغیر ریا کے محنت کرنی چاہیے اور گھاٹیوں اور ناکوں سے بھرے دریاؤں سے اور شیر اور چیتوں سے بھرے پہاڑوں سے گزرنا چاہیے، پھر شیخ کے اس رونے کو تو پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے۔ اگر پہنچ جائے تو میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی ہے کا بہت شکر ادا کر، کیونکہ وہ شکریہ کا موقع ہے، کیونکہ وہ رونا حضور قلب سے ہوگا۔ ایک مرید پیر کے پاس اندر آیا، پیر رونے میں اور فغاں میں تھا۔ جب اس مرید نے شیخ کو روتے دیکھا، رونے لگا، آنسو اس کی آنکھوں سے نکل پڑے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس قصے سے یہ بتانا ہے کہ شیخ کا رونا اور اس کے مرید کا رونا یکساں نہ تھا۔ شیخ سے مراد بوڑھا نہیں ہے بلکہ وہ شخص ہے جس کی عقل اور معرفت بڑھی ہوئی ہو، خواہ وہ عمر کے اعتبار سے بچہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارہ میں یا حضرت یحییٰ علیہ السلام بچوں کے مکتب میں تھے۔ اس باکمال مرید نے اس کو سمجھایا کہ تو اپنے رونے کو شیخ کے رونے جیسا نہ سمجھنا، تیرا رونا تو محض تقلیدی تھا اور شیخ کا رونا ایسا رونا ہے کہ 30 سال مجاہدوں کے بعد بھی یہ میسر آ جائے تو غنیمت سمجھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زویت لی الارض فرأیت مشارقها و مغاربها، یعنی میرے لیے زمین لپیٹ دی گئی تو میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا، یعنی برسوں کا کام منٹوں میں ہو گیا۔ مرید شیخ کی تقلید میں شیخ کو روتے ہوئے دیکھ کر رونے لگا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سننے والا ایک بار اور بہرا 2 بار ہنستا ہے جب کوئی یار سے مذاق کرتا ہے، پہلی بار دیکھا دیکھی اور تکلف سے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ ہنس رہے ہیں، اس وقت بہرا ان کی طرح ہنستا ہے اور ہنسنے والوں کی حالت سے بے خبر ہے، پھر وہ پوچھتا ہے کہ ہنسی کس بات پر تھی، پھر جب سنتا ہے دوبارہ ہنستا ہے تو
مقلد بھی بہرے کی طرح ہے، اس خوشی میں جو اس کے ذہن میں ہے۔ شیخ کا عکس اور شیخ کا چشمہ ہے، فیض اور خوشی نہ کہ مریدوں کا بلکہ شیخ کا ہے۔ شیخ کی تقلید شیخ کا عکس ہے، جبکہ وہ شیخ کی خوشی اور تائید دیکھ رہا ہے، جیسا کہ ٹوکری پانی میں اور چمک شیشے پر ہے۔ اگر وہ اس خوشی کو اپنی جانب سے سمجھیں تو ناقص پن ہے۔ جب وہ نہر سے علیحدہ ہو جائے گی تو جھگڑالو جان لے گی کہ اس کے اندر وہ اچھا پانی نہر کا تھا۔ چاند کے غروب سے شیشہ بھی جان لے گا کہ وہ چمک عمدہ روشن چاند کی تھی۔ جب اٹھ کھڑا ہو کا حکم اس کی آنکھ کھول دے گا تو وہ صبح کی دوسری بار مسکرانے کی طرح مسکرائے گا۔ اس کو اپنی اس ہنسی پر بھی ہنسی آئے گی جو اس کو تقلید میں آئی تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بہرا ایک بار تو دوسروں کو ہنستا دیکھ کر ہنستا ہے، پھر لوگوں کے ہنسنے کا سبب معلوم کر کے دوبارہ ہنستا ہے۔ پہلی بار ہنسنے میں بہرے کو ہنسی کے سبب کا علم نہیں ہوتا ہے، پھر جب وہ لوگوں سے ہنسی کا سبب معلوم کر لیتا ہے تو دوبارہ ہنستا ہے۔ جو شخص کسی کی دیکھا دیکھی کام کرتا ہے اس کی مثال بہرے کی سی ہے، اس پر شیخ کے باطن کا اثر پڑتا ہے اور اس سے اس کو خوشی یا رنج حاصل ہوتا ہے، تو مرید کا تقلیدی فعل بھی شیخ کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ٹوکری نہر میں پڑی ہوئی ہو اور اس میں پانی بھرا ہوا ہو یا آئینے میں سورج کی چمک پڑ رہی ہو تو اس پانی یا چمک کو ٹوکری یا آئینے کا اپنا سمجھنا غلطی ہے۔ جب ٹوکری نہر سے باہر نکل جائے گی اور چاند ڈوب جائے گا تو ٹوکری اور آئینے کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ پانی اور چمک ان کی نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی رات چھوڑ کر رات میں عبادت کیا کرو۔ پہلے صبح کاذب آتی ہے، پھر دوبارہ صبح صادق نمودار ہوتی ہے۔ اب جب حقائق منکشف ہو جاتے ہیں تو مرید کو اپنی پہلی ہنسی پر ہنسی آتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ کہے گا اتنی دور دراز مسافت سے، جبکہ یہ حقیقت اور یہ اسرار اور راز تھے، میں اس میدان میں خود فاصلے سے کس طرح اندھے پن سے شادمانی اور خوشی کر رہا تھا۔ میں نے کیا خیال کیا اور وہ کیا تھا؟ میرے سست احساس نے وہمی نقش دکھا دیا۔ راہ سلوک کے بچے میں مردوں کی سمجھ کہاں ہے؟ کجا اس کا خیال اور کجا صحیح تحقیق؟ بچے کے دل میں کیا خیال آ سکتا ہے یا وہ بوڑھے کی طرح کیا سوچ سکتا ہے؟ بچوں کا فکر دایا یا دودھ ہوتا ہے، یا منقع یا متقی اور اخروٹ، یا رونا اور چلانا، یا منقع اور اخروٹ، یا رونا اور چلانا۔ مقلد بیمار بچے کی طرح ہے، اگرچہ نازک بحث اور دلیل رکھتا ہو، اشکال اور دلیل میں غور اس کو بصیرت سے رخصت دے دیتا ہے۔ وہ سرمایہ جو اس کے باطن کا سرما ہے سلب کر لیا اور اشکال بیان کرنے میں لگا دیا۔ اے مقلد، بخارا سے واپس آ جا، ذلت کی جانب جا، تاکہ تو شیر مرد بنے، تاکہ تو باطن میں دوسرا بخارا دیکھ لے۔ اس کی محفل میں بہادر وہ نہیں سمجھتے ہیں ہے قاصد اگرچہ خشکی میں تیز رفتار ہے، جب دریا میں پہنچا رگ ٹوٹا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اب مرید اپنے سابق احوال کے بارے میں سمجھا ہے کہ وہ جو کچھ حاصل تھا وہ تو محض شیخ کا عکس تھا۔ اب وہ اور میں اصل سے کس قدر دور تھے۔ میں حقیقت تک نہ پہنچا تھا اور خوشی منا رہا تھا۔ میرے ناقص علم و ادراک میں ایک خیالی چیز تھی۔ جو سالک ابھی راہ سلوک کا بچہ ہے وہ حقیقت تک کہاں پہنچ سکتا ہے؟
طفلانہ فکر تو صرف دایا اور دودھ اور کھانے پینے کی معمولی چیزوں تک ہوتا ہے۔ مقلد کی مثال بچے کی سی ہے۔ اگر مقلد اگر خود ان اسرار تک پہنچنے کی کوشش کرے گا یا دلائل ڈھونڈے گا تو یہ اس کو بصیرت سے اور دور کر دیں گے۔ جو غور و فکر کا اس کے پاس سرمایہ تھا وہ بھی اس نے بیجا صرف کر ڈالا۔ یہ اسرار اور راز عقلی دلائل سے واضح نہ ہوں گے۔ ظاہری علوم کا مرکز بخارا ہے، اس کو چھوڑ کر خواری اور مجاہدوں کی ذلت اختیار کر۔ جب تو مرد میدان بنے گا، جب انسان مجاہدے کرے گا تو پھر اس کو نیک بخارا اپنے دل میں نظر آئے گا، اور اس بخارا میں علوم ظاہری سے بحث کرنے والے بالکل ناسمجھ ثابت ہوں گے۔ یعنی بخارا میں ظاہری علماء ہیں جو اسرار کو نہیں سمجھتے ہیں۔ مشہور ہے ہر مردے اور ہر کارے جو خشکی کا چلنے والا ہے وہ دریا میں نہیں چل سکتا ہے، وہاں تیراک کی ضرورت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ صرف ان کو ہم نے خشکی میں چلایا، او حملناہم بود فی البر، جو سمندر میں چلایا ہوا ہے وہ بہادر ہے، شاہ اس پر بہت بخشش کرتا ہے۔ اے وہ جو وہم اور تصویر میں دوہرا بنا ہوا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو یعنی انسان کو عزت دی اور ان کو خشکی اور سمندر میں سوار کیا۔ حملناہم فی البر سے مراد سے علوم ظاہری کے علماء اور حملناہم فی البحر سے علوم باطنی کے علماء مراد ہیں۔ یعنی دریا کے جواں مرد پر اللہ تعالی زیادہ بخشش کرتا ہے۔ اے وہ انسان جو وہم اور خیالی تصور پر جھکا ہوا ہے، شیخ کے رونے کے سبب سے ناواقف تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بقیہ حال مرید مقلد، یعنی مرید مقلد کے حال کا بقیہ۔ وہ بھولا مرید بھی تقلید میں اس معزز کی طرح رونے لگا۔ اس نے تقلید میں بہرے شخص کی طرح رونا دیکھا اور سبب سے بے خبر تھا۔ جب بہت رو چکا اس نے سلام کیا اور روانہ ہو گیا۔ اس کے پیچھے ایک خاص مرید تیزی سے چلا۔ اس نے کہا اے بے خبر ابر کی طرح رونے والے، دیکھا دیکھی شیخ کے رونے پر۔ اے وفادار مرید، خدا کے لیے اگرچہ تو تقلید میں فائدہ اٹھانے والا ہے، یہ نہ کہنا میں نے دیکھا کہ وہ شاہ رو رہا تھا، میں اس کی طرح رویا، کیونکہ یہ شیخ کی فضیلت کا انکار کرنا ہے۔ وہ رونا جو لا علمی اور تقلید اور گمان کی وجہ سے ہے، وہ اس امانت دار کے رونے کی طرح نہیں ہے۔ تو رونے کو رونے پر قیاس نہ کر، اس رونے سے اس رونے تک بہت فاصلہ ہے۔ وہ رونا 30 سالہ مجاہدے کے بعد ہے۔ عقل اس جگہ کبھی نہیں پہنچ سکتی، وہاں عقل سے آگے 100 مرحلے ہیں۔ اس قافلے سے عقل کو واقف نہ سمجھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس خاص مرید نے رونے والے مرید سے کہا تو بے خبری میں شیخ کی دیکھا دیکھی رویا ہے، خدا کے لیے تو اپنے رونے کو شیخ کے رونے کی طرح نہ سمجھنا۔ تیرا رونا تو محض تقلید میں تھا اور تو شیخ کے رونے سے بے خبر تھا۔ تیرا یہ کہنا شیخ کی فضیلت کا انکار ہوگا۔ اپنے رونے کو شیخ کے رونے پر قیاس نہ کر لینا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ شیخ کا رونا مشاہدے کی بنیاد پر ہے جو 30 سالہ مجاہدے کے بعد حاصل ہوا ہے، محض عقلی بنیاد پر یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس شیخ کا رونا نہ غم سے ہے نہ خوشی سے، بے نور آنکھ کا رونا روح جانتی ہے۔ اس کا رونا، اس کا ہنسنا اس جانب کا ہے جو وہم اور عقل کی وجہ سے ہو، وہ اس سے بری ہے۔ اس کا رونا اس کی آنکھ کی طرح ہوتا ہے۔ اندھے کی آنکھ کب ہو سکتی ہے؟ جو وہ دیکھتا ہے اس کو چھوا نہیں جا سکتا ہے، نہ عقل کے قیاس سے نہ حواس کی راہ سے۔ جب روشنی آتی ہے رات دور سے بھاگ جاتی ہے، تو تاریکی روشنی کے احوال کیا جانے، پرفریب ہوا سے مچھر بھاگ جاتا ہے، تو ہواؤں کا ذوق مچھر کیا جانے۔ جب قدیم آتا ہے حادث بیکار ہو جاتا ہے، تو حادث قدیم کو کیا جانے۔ جب قدیم حادث پر چھا جاتا ہے اس کو حیران کر دیتا ہے، جب اس کو معدوم کر دیا اس کو ہم رنگ کر لیتا ہے۔ اگر تو چاہے تو 100 مثالیں حاصل کر لے، لیکن اے فقیر مجھے فرصت نہیں ہے۔ یہ الف لام میم او حامیم، یہ حروف جاننے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی طرح ہیں۔ بظاہر حروف ان حروف سے مشابہ ہیں، لیکن ان کی صفات سے عاجز ہیں۔ وہ شخص جو آزمائش کے لیے لاٹھی ہاتھ میں لے یہ بیان کے وقت وہ اس موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی طرح کب ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، شیخ کا رونا نہ غم دوزخ سے ہے نہ فرحت جنت سے، بلکہ اس کا رونا محض شوق خداوندی سے ہے۔ شیخ کا رونا اور ہنسنا من جانب اللہ ہے، عقلی اور وہمی بنیاد پر رونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیخ کی جیسی آنکھیں ہیں کہ وہ عالم غیب کا مشاہدہ کرتی ہیں، ایسا ہی اس کا رونا ہے۔ اندھے کی آنکھیں نہیں ہیں۔ شیخ جن چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے وہ عقلی نہیں ہیں۔ جس طرح رات دن کے احوال نہیں جان سکتی ہے، اسی طرح عقل اور وہم شیخ کے مشاہدات کو نہیں جان سکتے ہیں۔ مچھر جب کہ ہوا کے پہلے جھونکے سے بھاگ جاتا ہے تو وہ ہوا خوری کے ذوق سے کیسے واقف ہو سکتا ہے؟ یہی حال شیخ کے مشاہدات اور عقل کا ہے۔ قدیم کے سامنے حادث کا وجود معدوم ہو جاتا ہے تو حادث قدیم کی حقیقت کیسے سمجھ سکتا ہے؟ قدیم حادث کو مٹا کر اپنا ہم رنگ بنا لیتا ہے۔ انسان صفات خداوندی سے متصف ہو کر بشریت کو گم کر دیتا ہے۔ اس کی بہت مثالیں ہیں کہ حادث اور قدیم میں فرق ہے۔ حروف مقطعات مثلاً الف لام میم اور حامیم وغیرہ، یہ قرآن کے عام حروف قدیم ہیں، اور اسی طرح کے حروف انسانی کلام میں بھی ہیں، لیکن دونوں میں ایسا ہی فرق ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور عام لاٹھی میں۔ قدیم اور حادث حروف بظاہر یکساں ہیں، لیکن ان کے اوصاف میں بہت بڑا فرق ہے۔ لاٹھی اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں بہت فرق ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ سانس عیسوی ہے، ہر ہوا اور سانس نہیں ہے جو کہ خوشی یا رنج سے آئے۔ اے باوا، یہ الف لام میم او حامیم انسانوں کے مولا کے دربار سے آئے ہیں۔ ہر الف لام ان کے کیا مشابہ ہو سکتا ہے؟ اگر تو روح رکھتا ہے اور ان آنکھوں سے نہ دیکھا، اے سردار، اگر تو روح رکھتا ہے ان آنکھوں سے نہ دیکھ، اے سردار، اگرچہ اس کی بناوٹ حروف سے ہے لیکن وہ عوام کی ترکیب کی طرح نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بناوٹ گوشت اور پوست ہے، اگرچہ بناوٹ میں ہر جسم اس جیسا ہے۔ ہر جسم گوشت رکھتا ہے، کھال رکھتا ہے، ہڈی رکھتا ہے۔ کبھی اس بناوٹ میں وہ آثار ہوں گے، اس بناوٹ میں ایسے معجزے آئے کہ تمام بناوٹیں
مات ہو گئیں۔ اسی طرح قرآن کے حامیم کی بناوٹ بہت بلند ہے اور دوسری نیچی ہیں، کیونکہ اس بناوٹ سے زندگی آتی ہے، جیسا کہ عاجزی قیامت میں سور کا پھونکنا، اژدہا بن جاتے ہیں، سمندر کو پھاڑ دیتے ہیں۔ حامیم عصا کی طرح خدا کی عنایت ہے، ان کا ظاہر دوسرے الفاظ کے ظاہری احوال سے مشابہ ہے، لیکن روٹی کی ٹکیا چاند کی ٹکیا سے بہت دور ہے۔ اس کا رونا، اس کا ہنسنا، اس کا بولنا، اس کی فہم، اس کی ساخت اور اس کے اخلاق، اس کی عقل اور اس کا وہم اور اس کا احساس اس کا اپنا نہیں ہے، وہ محض اللہ کی کاریگری سے ہے۔ احمقوں نے چونکہ ظاہری احوال کو پسند کیا، وہ باریکیاں ان سے بہت پوشیدہ ہو گئیں، وہ یقیناً مقصد سے محجوب ہو گئے۔ عارض میں نقطہ فوت ہو گیا، اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، واپس چل۔ اس باندی نے بی بی کے گدھے سے کیا کیا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مریض پر پھونک مارنے اور عام پھونک میں بہت بڑا فرق ہے۔ قرآن پاک کے حروف خدائی دربار سے نازل ہوئے ہیں، ان کو عام حروف کی طرح نہ سمجھنا چاہیے۔ ان سے جو کلمات مرکب ہوں گے وہ عام کلمات کی طرح نہ ہوں گے۔ ظاہری بناوٹ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایسی ہی تھی جیسی عام انسانوں کی ہوتی ہے۔ ہر جسم انہی اجزاء سے بنا ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بنا ہے، لیکن ہر جسم کی بناوٹ میں وہ آثار کہاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بناوٹ میں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی بناوٹ سے وہ معجزے ظاہر ہوئے کہ تمام بناوٹیں ہار مان گئیں۔ اسی طرح انہی حروف سے جب قرآنی کلمات مرتب ہوئے تو وہ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے۔ اب ان کلمات سے دلوں میں ایسی ہی زندگی پیدا ہوتی ہے جس طرح نفخہ صور سے قیامت میں جسموں کی زندگی ہوگی۔ خدا نے اس کلام میں ایسی ہی تاثیر رکھی ہے جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں تھی۔ سورج اور روٹی کی ٹکیا بظاہر یکساں ہیں، لیکن معنوی بہت فرق ہے۔ شیخ کے افعال کو عام انسانوں کے افعال کی طرح نہ سمجھنا چاہیے۔ اب اس کے افعال اپنے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو چکا ہے۔ ظاہر بینوں سے حقائق پوشیدہ رہتے ہیں، اصلی مقصد ان کی نگاہوں سے چھپ گیا اور اصل نقطہ اس عارض میں مخفی ہو گیا جو ان کو پیش آیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔